نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ زمانے والوں کو کیا پتا کہ کون تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو بس ٹی ویوں میں بیٹھ کے وہ جتنی لونڈے قسم کی، وہ جتنی کمینی قسم کی وہ بٹھائی ہوتی ہیں، وہ بکواس کرتی ہیں ابو بکر صدیق کی شان میں کہ ابو بکر صدیق نے تو اس وقت دربار سے بی بی فاطمہ کو حصہ نہ ملا۔ ارے کون سے حصے کی بات کرتے ہو؟ جنہوں نے سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ ایک باغ فدق انہوں نے رکھنا تھا، ایک باغ فدق انہوں نے اپنے پاس رکھنا تھا۔ ارے جن کی نسل سے آج حضرت علی شیر خدا کی نسل چل رہی ہے، اور آج جن کے پڑپوتی سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ام فروہ سے آل رسول کی اولاد چل رہی ہے، ارے جن کی رشتہ داریاں اتنی قریبی ہوں، وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسا بغض اور عداوت رکھتے ہوں گے؟ نہ، ایسی بات نہیں تھی۔ ارے ابو بکر، عمر، عثمان و علی تو وہ تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوں اور آ کے امام حسن کہہ دیں کہ یا ساڈے نانے دا ممبر تھلے اتر جاؤ، آپ نیچے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر سے کہیں، حضرت عمر کہیں اے حسنین کون سی باتیں کر رہے ہو؟ خدا کی عزت دی قسم ساڈے سر تے جڑے والے میں تھوڑے نانے دے صدقے نال لے۔ جو اہل بیت اطہار کی اتنی عظمتوں کو بیان کرتے ہوں اور جن کی رشتہ داریاں اہل بیت کے ساتھ ہوں، ام فروہ سے ساری اولاد، حضرت ام فروہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہیں، ان سے اولاد اہل بیت اطہار کی چل رہی ہو۔ آج جتنے بھی سید ہیں یہ سارے کے سارے حضرت ام فروہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار کے وہ حصے کو ایسے دبا سکتے تھے۔ کہتی اس وقت تو دربار میں سے ان کو حصہ نہ ملا، ان کو انصاف نہ ملا۔ ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا 40,000 درہم، گھر کا ساز و سامان، سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ ارے وہ اہل بیت اطہار کے سے وہ باغ فدق کا معاملہ کرنا تھا۔ یہ باغ فدق جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے کے اندر ملا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، جب حضرت امیر المومنین عمر بن ابو بکر صدیق رضی اللہ امیر بنے تو حضور علیہ السلام ان کی بارگاہ میں کچھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی آئے، کہنے لگے یہ حضور کا باغ فدق تھا، یہ بی بی فاطمہ کا حصہ، یہ انہیں دیا جائے۔ آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے مساکین، غربا، ان لوگوں کے لیے یہ صدقہ کیا کرتے تھے، اس لیے بی بی فاطمہ کا حصہ نہیں بنتا۔ اہل بیت اطہار پہ صدقہ ویسے حرام ہے اور ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت میں جائیداد نہیں چھوڑ کے جاتے، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے یہ ساری امت کا حصہ ہے، تو اس لیے میں یہ کیسے دے سکتا ہوں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا نہیں کیا؟ تو اس سے لوگوں نے ایشو بنا لیا۔ جو جتنے بھی اہل تشیع لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ دبایا گیا، کہتے ہیں جی انہیں باغ فدق نہ دیا گیا۔ میں کہتا ہوں چلو جی ابو بکر صدیق نے نہ دیا، عمر بن خطاب نے نہ بھی دیا، عثمان غنی نے نہ بھی دیا، جناب علی پاک خود دے دیتے، وہ بھی تو امیر المومنین بنے تھے نا، وہ خود دے دیتے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن بنے، وہ خود دے دیتے۔ ارے جب انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو 1400 سال کے بعد اپنی علمی لمحہ زمانہ کٹ کے صحابہ کرام دے بارے بکواسات کرو؟ یہ تمہیں حق نہیں دیا، نہ قرآن نے دیا نہ حدیث نے دیا ہے، یہ ان کے معاملات تھے، انہوں نے وہیں پہ طے کر دیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سامنے رکھ دیے تو اب کسی کو بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ حکومت پاکستان ہو یا سوشل میڈیا ہو، کوئی بھی ہو، میں ان سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اب تو بڑے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، لیکن پھر وقت آیا تو انشاءاللہ پھر ڈنکے کی چوٹ پہ بھی گزارش نہیں کریں گے، پھر اپنا آرڈر جاری کریں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، یا تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے یا ان کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگائی جائے۔ ساڑھے اسپیکر تے پابندی ہوئے تو انہاں دے بوتھیاں تے پابندی نہیں لگ سکتی۔ جی مولوی سب سخت گلنا بڑیاں کرتے ہیں، یہ سخت باتیں دین کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، یہ دین کے لیے کرتے ہیں۔ اگر دین کا درد تمہیں ہے تمہارے اندر سے بھی ایسی باتیں نکلیں گی، اگر دین کا درد نہیں ہے پھر بس اپنی پڑی ہے کہ کھائیں پیئیں جان بنائیں سوئیں اٹھیں، پھر دین کی پرواہ نہیں ہے تو نہ ہو، پھر کل قیامت والے دن نتارے ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا ہارا کون ہے اور جیتا کون ہے، کس نے مصطفیٰ کی دین کی خدمت کی ہے۔
وہاں پہ تو پھر سارے معاملہ سامنے آ جائیں گے. تو اس لیے یہ اہل بیت اطہار ہوں یا اہل بیت ہوں، میرے سید اعلیٰ حضرت امام رسول فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت اور حضور کے جو اصحاب ہیں یہ کشتی نوح کی مانند ہے اور صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اطرت کہتے ہیں قرابت والوں کو جو حضور کے قریبی ہوں. رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل تھے. تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ایسے نزیب الفاظ کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے.